بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں بھی کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کا استہزاء اڑاتے، مذاق اڑاتے تھے اور نعوذ باللہ نقلیں اتارتے تھے۔ 5 بندے تھے ان کے، یہ تفسیر ذات المسیر ہے، محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا بندہ ولید بن مغیرہ تھا، دوسرا عاص بن وائل ہے، تیسرا حارث بن قیس ہے، چوتھا اسود بن عبد یغوث ہے اور 5واں اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ 5 بندے تھے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور نقلیں اتارتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام شریف میں، کعبہ مشرفہ میں تشریف فرمائے، جبریل امین بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ 5 بندے ایک ایک کر کے مسجد میں آئے، مسجد حرام میں آئے، آ کے آقا علیہ السلام کو دیکھ کے ہنسے، جی آقا علیہ السلام کو دیکھ کے ہنسے بطور استہزاء کے۔ تو ہنسنے کے بعد طواف کرنے لگے، جی امام الانبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر بھیجا ہے ان کے معاملے میں آپ کی مدد کروں، ان کے معاملے میں آپ کی مدد کروں۔ جیسے ولید بن مغیرہ ایسے گزرا نا جی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سامنے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اس کی پنڈلی کی طرف۔ کس طرف اشارہ کیا؟ یہ میں اردو سنا رہا ہوں آپ کو۔ اشارہ کیا اس کی پنڈلی کی طرف۔ تو یہ ولید جو ہے یہ جاتے ہوئے تیر بنانے والا لوہار جو تھا اس کی دکان کے پاس سے گزرا، اس کا ایک تیر تھا وہ اس کی دھوتی کے ساتھ الجھ گیا، تہبند کے ساتھ الجھ گیا۔ اب یہ مغرور اتنا تھا کہ اپنی بےزتی سمجھتا تھا کہ جھک کے اس تیر کو اپنی دھوتی سے باہر نکال دے۔ اندازہ لگا رہے ہیں نا، جھکنا بھی بےزتی سمجھتا تھا۔ اب اسے آر محسوس ہوئی کہ میں جھک کر کے اس کو نکالوں گا پنڈلی سے تو میری تو بےزتی ہے، میں اتنا بڑا فن خواہ بندہ ہوں۔ تو اب دھوتی سے سیدھا اس کو کٹ لگا اس کی پنڈلی میں، ایسا وہ زخم پھوٹا کہ اسی زخم کی وجہ سے، تیر کے زخم کی وجہ سے اسی رات مر گیا، اسی رات مر گیا۔ تھوڑی دیر میں عاص بن وائل آپ جبریل امین علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف دیکھا، جاتے ہوئے پیر اوپر اٹھاتے ہیں نا، پیچھے تلوے نظر آتے ہیں، ایسے اس نے جیسے پاؤں اٹھایا، اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا جبریل امین نے۔ اشارہ کرنے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کے معاملے میں بھی آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی آپ کی مدد کر دی ہے۔ اس کا پیر اتنا موٹا ہوا جی، اور اس کو کانٹا لگا پیر میں، اور پیر اس کا اتنا پھول گیا جیسے چکی کا پاٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے چکی نہیں ہوتی تھی ہاتھ میں چلانے والی، دیکھی ہوں گے آپ نے، گاؤں میں ہوتی تھی، وہ والی چکی اس جتنا پیر ہو گیا اس کا، اتنا بڑا۔ وہ پاٹ چھوٹے تو نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے پاٹ ہوتے، اتنا بڑا اس کا پاؤں ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ بھی مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب یہ بھی پاس سے گزرا، جبریل امین علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، یہ اسی وقت نبینا ہو گیا، اسی وقت دوسرا قدم نہیں اٹھا پایا، اسی وقت اندھا ہو گیا۔ جب یہ اندھا ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ پاگل بھی ہو گیا تھا، ساتھ اندھا ہوا اور ساتھ پاگل ہو گیا۔ یہ ایک درخت کے بعد جا کر اسے ٹکرے مارنے لگا، ٹکرے مار مار کے مر گیا اسود بن عبد المطلب۔ اب آگے یہ بندہ اسود بن عبد یغوث، یہ جب آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو جبریل امین علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا،
جیسے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پیٹ جو ہے اتنا پھول گیا، استسقاء کا مرض لگ گیا۔ استسقاء کا مرض جسے لگ جائے اس کا پورا جسم پھول جاتا ہے، یہاں تک کہ منہ پھول جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرض ہے، عام لگ جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ ایک عالم تھے ہمارے بہت بڑے، مولانا عنایت اللہ صاحب، عنایت اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے علاقے کے نمبردار تھے، وہ نمبردار تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو وہ عالم بن گئے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جب بیمار ہوئے تو ہسپتال میں داخل تھے، ان کو بھی یہ استسقاء کا مرض تھا، استسقاء کا مرض اتنا کہ ان کا جو ہے نا منہ سارا پھولا ہوا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئی، نظر ہی نہیں آتا تم نے کچھ۔ ان کا خادم بیٹھا ہوا تھا پاس، وہ کہنے لگا حضرت آپ نے ساری زندگی وہابیوں کا رد کیا ہے، ان کا آپ رد کرتے ہوئے آپ نے گزاری ہے، اگر آپ ایسے مر گئے انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا ہے، زندگی ساری تھی، جب تک وہ زندہ رہیں گے آپ کو دیکھنے والے، انہوں نے آپ کے خلاف باتیں کرنی ہے کہ دیکھو جی بڑا عاشق رسول بنتا تھا، مرا ہے تو اس کا منہ بھی دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ہسپتال میں تھے مولانا عنایت اللہ رحمہ اللہ، اسی وقت جلال میں آئے، بیماری کے عالم میں پہلے پیروں نہیں بدل سکتے تھے، جیسے یہ سنی نا بات، غیرت ایمانی نے ان کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے میں گل سنو، میں جب مر جاؤں نا میرا جنازہ باہر گلی میں رکھ دینا اور 3 دن پورے علاقے میں اعلان کرنا، 3 دن پورے علاقوں میں اعلان کرا دینا دائیں بائیں، اور ریڈیو میں خبر چلا دینا، اور واقعی ان کے فوت ہونے پر ریڈیو میں خبر چلی، 3 دن پورے میرا جنازہ باہر رکھ دینا، لوگوں کو بتانا کہ محمد ربی کا غلام مر گیا اور اس کا منہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی وفات ہوئی کہاں گیا استسقاء، کہاں گئی وہ سوزش، بالکل ایسا چہرہ چمکتا ان کا، شانگلہ ہل کے بازار کے اندر ان کا جسم باہر رکھا گیا، وہ لوگ جو اسے مشرک کہتے تھے وہ بھی آ کے اس کی میت ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے دوبارہ سے سنی ہونے لگے، سنی ہونے لگے، اندازہ لگا۔ تو یہ وہ مرض تھا، اس کو لگا جی، اس کو ایسا مرض لگا، اس عبد یغوث کو، اس کا پیٹ اتنا پھول گیا اور ساتھ اس کو لو جانتے ہیں نا، وہ گرم ہوا ہوتی ہے، وہ لگ گئی۔ جب وہ لگی تو اس کا منہ بھی کالا ہو گیا، جب گھر آیا تو اس کو کوئی پہچان ہی نہیں پایا، اسی حالت میں یہ بھی مر گیا۔ 5واں بندہ حارث بن قیس، یہ بھی ادھر سے گزرا، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا جبریل امین علیہ السلام نے، اس کا سر پھول گیا اور اس قدر ورم آ گیا، سوزش ہوگی اس کے سر میں کہ اسی میں ہی مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ادھر آیت نازل فرمائی، جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام نے ان کے جسم کے مختلف حصوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسی رات حضرت سیدنا امام فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی جبریل امین علیہ السلام نے ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ کیا، پھر دوسری رات نہیں، اسی رات میں سارے مر گئے، اسی رات ہی سارے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، اندازہ لگائیں۔ اور یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اشارے کرتے ہوئے نقلیں اتارتے تھے آقا علیہ السلام کی، گستاخی کرتے تھے، جس عدد سے وہ، جیسے کوئی چلتے ہوئے کسی کی نقل اتارتا ہے، کوئی ہاتھ کے ساتھ کسی کی نقل اتارتا ہے، کوئی منہ کے ساتھ نقل اتارتا ہے، کوئی آنکھیں ایک دوسرے کو مار کے کسی کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں جی، ایسے جو مختلف اعضاء سے جن اعضاء سے وہ آقا علیہ السلام کی بیعت بھی کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اعضاء میں تکلیف ڈال دی اور ان سب کو ذلیل کر کے مار دیا، اسی رات سارے مر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آ جائیں جی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، میں حبیب پیارے آپ حق کھول کے بیان کریں، جی آپ حق کھول کے بیان کریں، بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا نا آپ بیان کرتے رہیں، آپ بیان کریں، واعرض عن المشرکین، آپ مشرکوں سے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیں، آپ ان کی طرف دیکھیں ہی نہ، چھوڑ دیں ان کو، تفا ماریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، حبیب جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی گستاخی کرنے والے ہیں، ان کو ہم ہی کافی ہیں، ہاں ہم کفایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، میں حبیب پیارے یہ صرف تیرا تھوڑے مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو وہ ذلیل ہیں میرے ساتھ بھی شریک کر رہے ہیں، میرا بھی تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں کلام کیسا رب فرما رہا ہے،
میں حبیب پر یہ صرف تیرے ہی مذاق نہیں اڑاتے، یہ تو میرا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے بتوں کو، مورتیوں کو، کہا کہ یہ بھی خدا جیسے، یہ بھی خدا ہے۔ تو میں حبیب پیارے صرف تیرا مذاق نہیں اڑا رہے، میرا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فسوف یعلمون، اگر اس کا ترجمہ میں پنجابی میں کروں نا تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رہا ہے فسوف یعلمون، سونے لگ پتہ جان گے انہوں لگ پتہ جائے گا، ان کو جان لیں گے، یہ ابھی ہاں جان لیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، حبیب کو تسلی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میں حبیب پیارے ہمیں یہ معلوم ہے جب یہ گستاخی کرتے نا تیرے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا حبیب پیارے۔ یہ نہ ہو کہ جنا آپ کہ ہم کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں، ہمارے حبیب کو تکلیف اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ اللَّهُ أَكْبَرُ، قربان جائے یار، 100 جان نہیں لاکھوں جانوں میں بندہ اسی بات پہ قربان کر دے، خالق اور مالک ہو کہ اپنے حبیب کے بارے میں کیسی کلام بات۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سونا سانو پتہ ہے دونوں تکلیف ہوندی ہے، سانو پتہ ہے اس گل دا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، حبیب پیارے ہم جانتے ہیں آپ کا دل جو ہے نا وہ دکھی ہوتا ہے، آپ کا سینہ بوجھل ہو جاتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے۔ حبیب پیارے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر حبیب، آپ اس غم کو ہلکا کریں، ہم نسخہ دے دیتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو نسخہ دیتے ہیں، آپ اس غم کو ہلکا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذہن میں رہے، امتی کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے، ہاں امتی کے لیے نسخہ تب ہے جو امتی کو اپنی تکلیف پہنچے۔ جب خدا رسول کے بارے میں تکلیف پہنچے پھر اس کو تسبیح اٹھانے کا حکم نہیں ہے، پھر اس کو تلوار اٹھانے کا حکم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کرے فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں حمد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہیں پہ بات جو ہے بہت بڑی ذہن میں آ رہی، لیکن پھر کسی اور موقع میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، میں حبیب پیارے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں، وقم من الساجدین، اور آپ سجدہ کرتے رہیں، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ یہ کام کریں گے نا اللہ اکبر تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، سینے کا بوجھل پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا، آپ کے دل کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ آپ میرا نام لیں گے نا، میرا نام لیں گے، میری تسبیح پڑھیں گے، دیکھیں نا میرے ساتھ بھی تو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جب آپ کہیں گے نا میرا رب پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، تو میں حبیب کر جب میری توحید کی آپ گواہی دیں گے نا، اس طرح ایک تو میری عظمت کے ڈنکے بجیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے دل کی تکلیف بھی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی گستاخی ہو رہی ہے حبیب کریم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، حبیب پیارے آپ میری توحید کا اعلان کریں، فسبح بحمد ربک، آپ حمد کے ساتھ الحمد کے ساتھ میری تعریف کریں، میری تسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے حبیب کریم علیہ السلام کی بیدبی ہو تو رب فرماتا ہے حبیب پیارے تیرا دل ہلکا ہوگا تو میرے گستاخوں کے خلاف بول۔ سبحان اللہ پڑھنا نا، سبحان اللہ پڑھنا یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس اتنے درجے اٹھے ہو گئے تو جنت درخت لگ گیا۔ ہمارے مولوی بیان کرتے نا، کیسے نہیں، ایک دن میں نے کہا یار کہتے ہو کہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے، پھر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ الٹے کام کرنے سے جنت کا درخت اکھڑ بھی جاتا ہے؟ یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا وہی بندہ باہر جا کے دین دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو درخت اکھڑ بھی جاتا ہے بھائی، وہ درخت پہ کھڑا نہیں رہتا۔ یہ کوئی ایسے تھوڑا بھی بندہ جو ہے نا وہ ساتھ بدماشیاں بھی کرتے رہے، دین دشمنوں کے ساتھ ان کی حمایتیں بھی کرے تو ساتھ ساتھ کہے کہ میرے درخت بھی لگے ہوئے پکے پکے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ بہرحال یعنی یہاں سبحان اللہ پڑھ کے جائے، باہر جا کے گانے سننے لگ جائے اور کہیں درخت تو لگے ہوئے وہ تو کوئی نہیں اکھڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ جس نے گانا گا کے تیرے ایمان ہی اکھڑ دیا ہے، تیرے درخت رہنے دے گا وہ کہ نہیں؟ درخت رہنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بھئی یہ ذہن میں رہے، سبحان اللہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھے، میرا اللہ پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے میرے رب کا۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کوئی بیوی نہیں ہے، میرا رب پاک ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا رب پاک ہے۔ میرے رب کی کوئی بیٹی نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے رب پاک ہے۔ یہ معنی یہ ہے بھائی اس کا۔ تو اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں حبیب پیارے یہ شریک ٹھہرا رہا ہے میرا اللہ دین جڑوں ہے واللہ الہ الا۔ حبیب پیارے تکلیف ہے آپ کو، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن حبیب پیارے یہ بھی تو دیکھیں یہ شرک ٹھہرا رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بتوں کو مورتیوں کو خدا بنا رہے ہیں۔ تو میں حبیب پیارے آپ جو ہے نا اپنا غم ہلکا کریں، آپ میری توحید کی بات کریں، میں تیری ناموس کا پیرا دوں گا، یعنی تیری ناموس کی بات کروں گا۔ میں جبریل کو بھیج کے سارے گستاخ تیرے برباد دوں گا، میں بدر میں آئیں گے تیرے صحابہ سے ان کو برباد دوں گا۔ حبیب پیارے بس تو میری توحید کی بات کر، میں تیری رسالت کی بات۔ سبحان اللہ۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ یہ دیکھ قربان جائیں. کیا کلام ہے یار، کیا چاشنی. اللہ اکبر کبیرہ. خالق اور مالک کا انداز تخاطب دیکھیں اپنے حبیب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ کب تک کرنا ہے حبیب پیارے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین یعنی آپ کا آخری وقت آ جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں، تب تک آپ نے یہ کام کرنا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غلبہ دین کا کام جو ہے نا، یہ کوئی 2-3 دن کا نہیں ہے، یہ آخر وقت تک کا ہے. اور یہاں سے ان جاہل ڈھگے کٹے پیروں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں یہ ہم عبادت کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں رب کی محبوبیت کے، اب ہم سے نمازیں نہیں معاف ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ کانا سنا ہوا آپ نے؟ کانا یہ بیٹھے نے بزرگ ساڈے سامنے، انہوں نے پیر دے کول چلے جاؤ تو وہ 7 لطائف نے جی وہ طے کراندے نے. 7 لطائف جویں نا جی یہ تصوف دے جنت یہ لطائف نے، یہ آنا چاہیے نا، سانوں پتہ ہونا چاہیے. اتنے ایک مائی ہے وہ مریداں نوں جفی پا کے لطائف طے کراندی کھانے. پیر نہیں ہے حساب لو، یعنی جڑا مرید ہون آیا ہے پیر نوں جفی پاوے 7 دے 14 لطائف پار ہو گئے. اتنے سابری صاحب ہوندے سن، انہوں نے میں دسیا انہیں کہ اتنے پیر رہندے سی، وہ کہندے سی مولویاں دی تقریراں تے سارا کچھ کہندا جی بھائی کچھ بھی نہیں پیا انہاں تقریراں تے انہاں دی گلاں تے، بالکل فضول گلاں نے. انہوں نے کہا بس ہمارا جو ہے نا ایک بھنگ کا گلاس اور ہمارا جب قوال تبلے پہ اس طرح انگلی مار دینا ایک، کہتا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تیرے پہ 14 طبق نا حلوے کے روشن ہو سکتے ہیں جی، باقی محبت الہیہ کے عرفان الہی کے طبق کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمایا حبیب پر یہ عبادت والا کام، غلبہ دین والا کام یہ آپ نے کب تک کرنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی توحید کا دفاع کب تک کرنا ہے؟ حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک آپ کا وصال نہ ہو جائے. آخری وقت تک حبیب پیارے آپ پر لازم ہے، امام الانبیاء علیہ السلام پر آخری وقت تک لازم ہو. اور تو کون سا پیر ہے جو تجھے سارا دین ہی معاف ہو گیا، ساری شریعت ہی معاف ہو گئی؟ باجی بستانی رحمہ اللہ کے بعد کچھ لوگ آ گئے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے اٹھو بھی نماز پڑھیں. آپ کے شاگرد مرید خلیفے سارے نماز پڑھنے لگے، وہ بیٹھے ہوئے. میں تسی نہیں آتے نماز نہیں پڑھتے تم؟ انہوں نے کہا نہ وسلنا، اسی پہنچے ہوئے ہیں جی، اسی پہنچے ہوئے ہیں، تسی اگر رستے پھر پڑھو تسی تہاڈا کام ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے میں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہنچے ہوئے ہو، لیکن الی سقر جہنم پہنچے ہوئے. کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ جہنم پہنچے ہوئے. وگرنہ وہ راستہ جو راستہ میرے حبیب نے دیا ہے، وہ راستہ تو فوت ہونے تک جو ہے نا اس میں انقطاع آتا نہیں ہے، اس میں تو عبادت ختم ہوتی نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا نا بعد المثال میں، کہا عبد القادر میں تو اس سے راضی ہو گیا ہوں، نماز تم سے معاف ہو گئی ہے. اللہ اکبر، آواز آئی، میں تیرا خدا بول رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی امام الانبیاء کو معاف نہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ پھر دوسری آواز ہے، اس نے کہا عبد القادر تو مجھ سے ایمان بچا گیا ہے، تیرا علم جو ہے نا تجھے بچا گیا ہے مجھ سے، ورنہ میں نے یہی بات کر کئی سارے پیروں کو میں نے فارغ کر دیا ایمان سے. غوث پاک میں لا حول ولا قوت الا باللہ. میں کہا اب کیا ہوا؟ آپ نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا، میرے رب نے بچایا. یہ ہے کرامت کا منہج. ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر نے جناب اللہ اکبر تھو نکال دیا. نہ نہ نہ، سلیمان علیہ السلام کو دیکھے نا جی، آپ نے اپنے خادم کو فرمایا میں ہاں بھی کون لاتا ہے درخت، کون لاتا ہے تخت، اتنے 100 میل 1000 میل دور سے، ہر 7 کمروں کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، کون لے کے آتا ہے؟ جن کھڑا ہوا ہے، میں لاؤں گا. کتنی دیر لائے گا؟ انہوں نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. اور بھیا سامنے بھی جلدی چاہیے، بیٹھ جا نیچے. وہ بیٹھ گیا جن. انہوں نے کہا جی میں کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں، طاقت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کوئی شاید سجے کھمبے نہیں کروں گا. اور بھیا رہن دے، میں اور کوئی کھڑا ہوں. حضرت عاصم بن برقیہ جن کو اللہ سونے کا نام لینا آتا تھا، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم معلوم تھا. میں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، سبحان اللہ، ایسے ہونے سے بھی پہلے. اللہ اکبر، وہاں سے اٹھے نہیں، غائب نہیں ہوئے، حرکت نہیں کری، ایسے نوان فن اٹھا کے تخت سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام، اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، یہاں تو بھی پیروں کے اپنے دماغ ہل جاتے ہیں، واہ واہ یار کیا ڈولے مضبوط ہے تیرے. نہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب سونے کا فضل ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جب استاد تربیت دینے والا ایسا ہو، شیخ ایسا ہو، میں کوئی بھی کام تجھے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے تو اس فتح کو یہ کہنا میرے رب کی دی ہوئی فتح ہے. یہ نہیں کہ جناب میں نے یہ میرے پیر. آج کل تو پیروں نے جھوٹے بندے رکھے ہوتے ہیں، پیروں کی کرامتیں سنانے والے، جھوٹی کرامتیں سنانے والے، وہ بھی گھڑ کے. اللہ اکبر. ایک بندہ وہ بھی پیر بننے کے چکر میں تھا،
میں مدرسے جاتا تھا، ایک دن مجھے ملا، کہنے لگا حضرت کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. میں کہا جی دکھاؤ. وہ کاپی لکھی ہوئی تھی، کہتا یہ رات سارے مجھے الہام ہوئے. اور بندہ یہیں پہ بھی آیا، 2-4 بار مجھے مل گیا. کہتا رات مجھے سارے الہام ہوئے. میں نے دیکھا سارا، میں کہ غلط آپس سے کچھ جڑتی کوئی نہیں، تینوں کہڑے الہام ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح ایک بندہ جو ہے اس سے میری ملاقات ہوئی. میں اپنے استاد صاحب کے پاس گیا ہوا تھا. مجھے استاد، میں نے کہا جی اجازت دے دیں میں جاؤں. کہنے لگا یار بھیا ایک بندہ آنے والا بزرگ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو ملا تھا. میں نے کہا اچھا ملاؤ بھی. میں نے کہا وہ کیا بزرگی ہے اس کی؟ استاد فرمانے لگے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس نے جاگتے ہوئے غوث پاک سے 15-20 پارے پڑھے ہیں، جاگتے ہوئے غوث پاک سے تفسیر پڑھی ہے. میں نے کہا اچھا. وہ جا کے بیٹھا تو تھوڑی سی الجھن مجھے بھی ہوئی. میں نے کہا یار پوچھوں تو صحیح حضرت سے. ویسے ہی بیٹھ گیا سامنے. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ سامنے آنے والا بندہ غوث پاک ہے؟ کہنے لگا دل میں احلام ہو جاتا ہے. میں کہا ہوں تو ہے پر بھی جتے چھڑ گئے نہیں. میں گل پوری نہیں دسی نام مراد ہے. استاد بیٹھے ہوئے ہنسنے لگے. اس نے کہا یار تو نے کھچی کر دیا غریب کو. میں نے کہا کہ اس کو حیا نہیں آئی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ منسوخ کر رہا ہے بدتمیز انسان. جی اس طرح کر کے جناب جھوٹ کھڑ کھڑ کے بزرگوں کی طرف اور منسوخ کر دینا اور خراب کرنا. بہرحال اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میں حبیب پیارے آپ نے آخری دم تک میری توحید کا پہرا بھی دینا ہے، میری ناموس کا پہرا بھی دینا ہے، اور آپ نے میری عبادت بھی کرنی ہے، میری تسبیح بھی پڑھنی ہے آخری وقت تک. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ تھی کہ آخری وقت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال شریف کا وقت ہے اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے نماز کا فرمایا اور غلاموں کا فرمایا تھا حضور نے. فرمایا ان کا خیال رکھنا، اور نماز جو حضور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.